آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کل لداخ میں کیا ہوا، کس طرح کی قتل و غارت گری وہاں پہ ہوئی، 4 لوگ جاں بحق ہو گئے، قریباً 80 لوگ زخمی ہیں لداخ کی وائلنس میں۔ ہم سب سے پہلے اظہار تعزیت کرنا چاہتے ہیں لداخ کے ان لوگوں کے ساتھ، ان 4 اہل خانہ کے ساتھ جن کے وہ چشم چراغ لٹ گئے، کل وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جمعہ محمد ہے، کہ وہ جو لوگ زخمی ہوئے کل کی وائلنس میں وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ ہم لداخی لوگوں سے، کشمیر سے صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے 5 اگست 2019 کو جو ہوا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ہم نے بائیفرکیشن جو ہمارا ہسٹوریکل اسٹیٹ تھا جموں کشمیر کا انٹو 2 یونین ٹیریٹریز، کبھی بھی اس فیصلے کو مانا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی لداخ کے لوگوں کو میں یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کا ایشو جسٹ ہو، کوئی کنسرن جو ہے وہ واجب کنسرن ہو، اگر کہیں بھی کوئی وائلنس ہوتا ہے اس سے جو آپ کا ایشو ہے وہ نلیفائی ہوتا ہے، نیوٹرلائز ہوتا ہے۔ ہم تمام لوگ جو جموں کشمیر کے لیے نہیں باقی سٹیٹس میں بھی جتنے لوگ ہیں، چاہے لداخ میں سونم وانگچک ہو، باقی سارے لوگ ہو، جتنی دیر تک ان نے پیسفل ایجیٹیشن چلائی، ہم سب لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ 6 شیڈول کے فیور میں ہم ہیں، لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے۔ جو جموں کشمیر کے ساتھ 5 اگست کو ہوا وہ ایک ناانصافی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم آؤٹ رائٹلی کنڈیم کر رہے ہیں اس وائلنس کو۔ ہم اس وائلنس کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں اس جموں کشمیر میں جہاں 1 لاکھ نوجوان ہمارا ملکزاروں میں ہے، قبرستانوں میں ہے، اس ایشو کو جو کشمیر کا جسٹ ایشو تھا اس پر بھی سپانسرڈ ایلیمنٹس نے آ کے اسی طریقے کا تشدد کر کے اس ایشو کو نیوٹرلائز کیا، نلیفائی کیا۔ ہم لداخیوں سے یہی بات کہتے ہیں کہ آپ ہم سے الگ نہیں ہیں، ہم آج بھی لداخ کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے۔ اب اصولاً تو ہمیں یہی کرنا چاہیے تھا کہ بھئی جو لداخ پہ ہوا اس کو کنڈیم کر کے ہم بھی باقی پارٹیوں کی طرح اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جموں کشمیر کو جلانے کی جو یہ ساری سازشیں ہے یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت بل کا واقعہ ہوا، اس پر لوگوں کو انسائٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو حضرت بل میں ایمبلم لگا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، مگر وہ بات چیت سے بھی وہ ایشو ریزالو کیا جا سکتا تھا، مگر جان بوجھ کے کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے، یہ میں کھلے الفاظ میں کہوں ISI کے کہنے پہ، کچھ لوگ جو کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ ISI کا ایجنڈا فالو کر رہی ہے، دے آر ٹیکنگ the dictations from ISI، اور یہ بہت کریڈیبل سورسز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ فاروق عبداللہ کی پارٹی اور محبوبہ مفتی کی پارٹی مجھے جواب دے دے کہ حضرت بل میں وہ موبلائزیشن کیوں کر رہے تھے۔ اگر ایمبلم کا ہی ایشو تھا تو وہ اس وقت کی حکومت سے بات کر سکتے تھے، وقت کی چیئرپرسن سے بات کر سکتے تھے، انہیں بتا سکتے تھے کہ ایمبلم ہٹاؤ۔ لوگوں کو موبلائز کرنے کے پیچھے کیا ریزن تھا مجھے بتائیے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈوڈا میں جو ہوا، ڈوڈا میں ایک MLA کو اریسٹ کیا گیا۔ ہمارے پاس کریڈیبل سورسز سے یہ انفارمیشن ہے کہ فاروق عبداللہ کی پارٹی اور محبوبہ مفتی کی پارٹی کے لیڈر نہ صرف بھیڑ جمع کر رہے تھے، وہ بھیڑ کو انسائٹ کر رہے تھے، بھیڑ کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ ڈوڈا میں حالات اگر جو انتظامیہ ہے وہ قابو میں نہیں لاتی، لاٹھی چارج کے بعد اگلے دن جو سیکشن 144 وہاں لگا لیا گیا، اگر وہ سب نہیں ہوتا تو یہ لوگ رکتے نہیں۔ قتل و غارت گری ویسی ہی ہوتی جیسی 2008 میں ہوئی، قتل و غارت گری ویسے ہی ہوتی جو 2016 میں ہوئی۔ یہ سب چیزیں ہم آپ کے سامنے عوام کے روبرو رکھنا چاہتے۔ فاروق صاحب نے کل بڑی امپورٹنٹ بات بولی۔ فاروق صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی آپ سب نے بھی وہ دیکھی ہوگی، اس میں انہوں نے کہا میری پارٹی تو دودھ کی دھلی ہوئی پارٹی ہے، ہمارا تو پتھر بازی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا تو بم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فاروق صاحب پھر کون لوگ موبلائز ہو گئے؟ جو حضرت بل میں پکڑے گئے لوگ وہ کون ہیں؟ وہ کس پارٹی سے وابستگی رکھتے ہیں؟ یہ میں حکومت ہند سے بھی بولنا چاہتا ہوں، ہمارے جو دونوں LGs ہیں چاہے وہ لداخ میں ہے یا جموں کشمیر میں، بھئی یہ فاروق عبداللہ پہلے ڈیفائن کر لے ان کا اور یاسین ملک کا رشتہ کیا ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے فاروق عبداللہ اور یاسین ملک کے بیچ میں وہی رشتہ ہے جو جماعت اور PDP کے بیچ میں رشتہ ہے۔ مجھے فاروق صاحب یہ بات بتائیں کہ بھئی فاروق صاحب کا کچھ دنوں پہلے بیان ایک آیا، سٹیٹمنٹ آیا کہ نیپال ٹائپ کے پروٹیسٹ ہونے چاہیے انڈیا میں، نیپال ٹائپ کے پروٹیسٹ ہونے چاہیے جموں کشمیر میں۔ فاروق صاحب ایک سابقہ کیبنٹ منسٹر ہے، وہ ایک سابقہ چیف منسٹر ہے، کیا ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نیپال میں اصلی میں کیا ہوا ہے؟ نیپال کی حکومت جو رجیم چینج کی گئی وہ تو CIA کے ذریعے کی گئی۔ جو پیریفرل وار ہے 2 سپر پاورز کے بیچ میں، چائنا اور US کے بیچ میں، وہ کہاں سے نیپال کا جو پروٹیسٹ تھا جس کو وہ جینزی پروٹیسٹ بولتے ہیں، وہ جینزی پروٹیسٹ کس نے کرایا؟ فاروق صاحب کو معلوم ہے؟ فاروق صاحب مجھے پہلے بتائیے کہ بھئی آپ کا کیا لینا دینا ہے JKLF یاسین ملک گروپ سے؟
یہ جو تل نرسری ہے یہاں ناربل میں 300 کنال کی دلالی ہوئی ہے وہاں پہ، اس میں آپ کے لوگ ملوث ہے JKLF کے ساتھ، آپ ذرا اس کا جواب دے دیجئے۔ آپ مجھے فاروق صاحب یہ بات بتا دیجئے، آپ ہی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے میں نے بتائی، فاروق عبداللہ نے 370 کو بیچنے سے پہلے فاروق عبداللہ ISI کے ایجنٹس کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہوم منسٹری ہمیں کال کرے پبلکلی، جس ISI ایجنٹ کے ساتھ فاروق عبداللہ بات کر رہا تھا میں اس کا نام دے دوں گا۔ ہوم منسٹر کیوں خاموش ہے اس پر؟ یہ BJP والے مجھے بولے پرسوں ہی کے دن یہاں جے پانڈا جو نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہے BJP کے، وہ عمر صاحب کے ساتھ ملے، ادھر سے عمر صاحب کی پارٹی یہ ساری چیزیں کر رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کریڈیبل ایویڈنس ہے، ان کا مہراج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا کشمیریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا 370 کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 40 سال سے راج کر رہے ہیں کشمیر پہ، کبھی یہ پاکستان کے ساتھ ہوتے، کبھی یہ ہندوستان کے ساتھ ہوتے۔ میں کشمیری عوام سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ منشور میرا ہے، کبھی بھی 370 پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کبھی بھی مسئلے کشمیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں ان کی سازشوں کا شکار ہو کے دوبارہ کشمیر میں ہم خون کی ندیاں بہائیں۔ یہ جو لداخ میں کل لوگ مرے، کیا یہ ہمارے بھائی نہیں تھے؟ یہ کون لوگ آئے انہیں تشدد کیا؟ پچھلے 5 سال سے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، آخر جو قتل و غارت گری ہوئی، خون ریزی ہوئی، اس کے کون ذمہ دار ہے؟ یہ میں اپنے دونوں LG صاحبان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سیکیورٹی اپریٹس کیا کر رہا ہے؟ پولیس کیا کر رہی ہے؟ آج LG منوج سنہا صاحب نے ایک یونیفائڈ کمانڈ کی میٹنگ کال کی گئی۔ میں دونوں LG صاحبان سے بولنا چاہتا ہوں، irrespective of the fact کہ پہلے وہ کس پارٹی میں تھے، آج وہ LG کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، کوئی لداخ کا LG ہے یا جموں کشمیر کا LG ہے، we have to respect the chair۔ میں LG صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ جب ہمیں یہاں بیٹھ کر معلوم ہے کہ ڈوڈا میں کیا ہو رہا تھا، جب ہمیں یہاں بیٹھ کر پتا تھی کہ حضرت بل میں کیا ہو رہا تھا، ہماری پولیس کیا کر رہی ہے، ہماری ایجنسیز کیا کر رہی ہے؟ میں یہ سوال LG صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا را پولیس والوں کا انٹرنل آڈٹ ہو، جو JK پولیس ہماری ہے یا لداخ میں جو پولیس ہے اس کا انٹرنل آڈٹ ہو۔ یہ وہی کشمیر ہے جہاں پولیس والے کو خریدنے اور بیچنے کے لیے 100 کروڑ روپیہ صرف کیا گیا ہے۔ IG رینک کے آفیسرز کو، SP رینک کے آفیسرز کو، ایون DGP رینک کے آفیسرز کو کمپرومائز کرنے کے لیے 100 کروڑ روپے کی رشوت آفر کی گئی ہے ایجنسیز کے ذریعے۔ اس میں ISI کا بھی رول ہے، یہاں کے لوکل پولیٹیشنز کا بھی رول ہے۔ میں چاہوں گا ان ساری چیزوں پہ LG صاحب کھل کے بات کریں، ہمارے سامنے آئے، ہمیں جواب دے کہ جو لداخ میں کل 4 لوگ جاں بحق ہو گئے، ہم چاہتے ہیں لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ ملے۔ میں نے آپ سے یہاں بولا BJP سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر مجھے فاروق صاحب اپنا اور یاسین ملک کا رشتہ بتائیں۔ جو تل نرسری کا کیس ہے، آپ لوگ ابھی لال چوک سے آئے، 2 بڑے شاپنگ مال ہیں، وہ شاپنگ مال اپنے آپ میں ایک مثال ہے یاسین ملک اور فاروق عبداللہ کا کیا رشتہ ہے۔ ان کا وہی رشتہ ہے جو جماعت اور PDP کا رشتہ ہے، وہ ثبوت ہم پبلک ڈومین میں لائیں گے۔ فاروق صاحب مجھے بتائیے، آپ 370 کی منسوخی کے پہلے تو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کشمیریوں کی حمایت میں، آپ نے 2024 میں 370 بیچا BJP کو، اس سے پہلے آپ ISI والوں سے بات کر رہے تھے، آپ ISI کے کس ہینڈلر سے بات کر رہے تھے؟ میں یہاں بیگم محبوبہ مفتی صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ کشمیر میں کرسیوں کے لیے اتنے نیچے گر جاؤ گے؟ 2008 میں بھی آپ نے یہی کیا، 10 میں بھی یہی کیا، 16 میں بھی یہی کیا۔ آج جو حریت کے بڑے بڑے لیڈر کل تک بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہ Z+ سیکیورٹی میں چل رہے ہیں۔ جو لوگ کل تک بولتے تھے حرام ہے الیکشن لڑنا، آج حلال ہو گیا الیکشن لڑنا۔ یہ کتنے رنگ بدلیں گے آپ نے؟ مجھے خدا را ایک بات بتائیے، کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ، کشمیر کا مسئلہ جب ہم سلجھائیں گے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سلجھائیں گے، ہندوستان کی لیڈرشپ بات کرے گی، کشمیر کی لیڈرشپ بات کرے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سڑک پہ آپ پتھر بازی کرو گے اور غریبوں کے بچوں کو مرواؤ گے۔ کوئی کروڑ پتی کا بچہ نہیں مرا ہے وہاں لداخ میں۔ اگر یہ حضرت بل میں وائلنس ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فاروق عبداللہ۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بیٹے کو جموں کشمیر پولیس ہم سونپ دیں، آپ کو لوگوں نے اعتماد دیا، اگر ہمت ہے تو آپ دلی جا کے لڑیے۔ اس طرح کے حربے ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ کشمیر میں بہت خون بہا ہے، 1 لاکھ نوجوان ہمارے قبرستانوں میں ہیں، ہم کبھی بھی کشمیر میں اور خون بہنے نہیں دیں گے۔ ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہے، وہ سیاسی پارٹیاں، یہاں کے سیاسی لیڈر، ہم لوگ، ہمارے جیسے لوگ دلی جا کے وہ ایشوز حل کریں گے۔ اس میں عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عام آدمی سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، کشمیر کے عوام سے میں اپیل کرتا ہوں، اس جیسے نیفیریس پروپیگنڈا کا شکار مت بنیے۔ جو لوگ نیپال جیسے پروٹیسٹ کشمیر میں کرانا چاہتے ہیں، وہ پہلے یہ جواب دے کہ نیپال میں ریجیم چینج تو CIA نے کرائی، کیا آپ CIA کے بہشت پہ کشمیر میں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ آپ ایکسٹرنل ایجنسیز ISI کے کہنے پہ کشمیر میں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ یہ ثبوت ہم پبلک ڈومین میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں۔
سونم وانگچک کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے، تو اس پر کیا کہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ان کا ایشو ایک جسٹ ایشو تھا فردوس صاحب. کل کو آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں وہی آدمی ہوں جب ہماری لاشیں انکاؤنٹر میں واپس نہیں دی گئی, کوئی وائلنس ہوا اس وقت. آپ نے دیکھا ہم 370 کے لیے مسلسل بات کر رہے ہیں. سونم وانگچک جی کو بھی چاہیے اگر وہ کسی جگہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں وہ ذمہ دار پولیٹیکل ایجیٹیشن کرے, اس میں ایسے عناصر کو نہ آنے دے جو آگ لگانا چاہتے ہیں جموں کشمیر لداخ میں, جو چاہتے ہیں یہاں خون بہے. آپ مجھے بتائیے منی پور میں جو ہوا, کیا یہ انٹرنل ایجنسیز آئی بی جو ہماری سینٹرل آئی بی ہے ہندوستان کی, کیا اس کی یہ رپورٹ نہیں ہے جو منی پور میں ہوا اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں بنگلہ دیش سے آئی؟ جو بنگلہ دیش میں ریجیم چینج ہوا وہ کس نے کیا؟ آپ کے ایک سابقہ چیف منسٹر یہ بات بول رہے ہیں فاروق عبداللہ, نیپال ٹائپ کے پروٹیسٹ یہاں ہونے چاہیے. بھائی آپ کے بیٹے کو جموں کشمیر پولیس سونپنی ہے, آپ کو کشمیر کے لوگوں نے اعتماد دیا, اب آپ کو اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں آ رہا ہے لانا ہے, تو اس کا مطلب کیا جموں کشمیر کے لوگ قربان ہو گئے آپ کے گھر کے لیے؟ یہی کام انہوں نے 2010 میں کیا, یہی کام انہوں نے 2008 میں کیا. یہ جو کشمیری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ابھی آپ کو پتا ہے تہاڑ جیل میں ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر جو کشمیر کے گاندھین لیڈر ہے, وہ بولتے ہیں میں آئی بی کے ڈائریکٹر سے ملنے گیا. ارے بھائی آپ تو کشمیر میں آزادی کی بات بولتے ہو, آپ آئی بی کے ڈائریکٹر کے پاس کیا کرنے گئے؟ میں سیاست میں مجھے 10 سال ہو گئے, میں آئی بی کے ڈائریکٹر سے آج تک ملنے نہیں گیا ہوں. سونم وانگچک کی جہاں بات ہے ہی شوڈ اون اپ, اف ہی از انوسنٹ ہی شوڈ اپولوجائز. جو لوگ وہاں جہاں بھاگ ہو گئے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ 80 لوگ آج ہسپتال میں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس طرح کی وائلنس کا کوئی سپیس نہیں ہے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں, ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں. سونم وانگچک جی کے ساتھ آلریڈی گورنمنٹ آف انڈیا بات کر رہی ہے. یہ بات فاروق عبداللہ نہ کہیں کہ کشمیر میں تشدد ہوگا. آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ دلی سے 370 واپس لے لیجئے, اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اسٹیٹ ہوڈ واپس لے لیجئے. کشمیر میں ہم کسی کو آگ لگانے نہیں دیں گے.